بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین خاتم النبیین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطیبهم اذا انصتوا وانا مستشفعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا ایسوا او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ تخت پر سٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، عزیز مکرم حضرت مولانا محمد شاکر اللہ صاحب رشادی زیدت معالیہم، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، محترم خواتین، معزز مائیں اور بہنیں، آج کے اجلاس کے جو دو الگ الگ عنوان ہیں، ان دونوں عنوانوں پر عزیز مکرم حضرت مولانا شاکر اللہ صاحب نے بہت تفصیلی، بہت عمدہ اور بڑی شاندار، بڑی مؤثر، دل پذیر تقریر ہم سب کے سامنے فرمائی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے خطاب کو قبول فرمائے، ہم سب کے لیے زندگی کے راہیں طے کرنے کے لیے یہ ہدایت اور رہبری اور رہنمائی کا ذریعہ بنے۔ جیسے اشارہ بار بار کیا جا رہا ہے کہ وقت تنگ ہو رہا ہے، اجلاس کو بہت جلد اپنی منزل تک پہنچنا ہے اور دعا ہونی ہے۔ میں بہت لمبی گفتگو کرنا نہیں چاہتا ہوں، دو چار باتیں آپ کے سامنے ضرور عرض کرنے ہیں۔ سیرت کا عنوان ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، جس کو ہم سننا چاہتے ہیں۔ وہ سیرت ہمارے لیے ہدایت ہے، رہبری ہے، رہنمائی ہے، زندگی کی ہر مشکل راہ میں وہ آسرا ہے اور وہی اصل روشنی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت جب کہی جاتی ہے تو عام طور سے آپ کی زندگی کے واقعات ذہن میں آتے ہیں کہ ہمیں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ واقعات سننے ہیں۔ عجیب شان ہے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صرف آپ کی پیدائش 570 عیسوی سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک کی نہیں ہے، یہ 60-63 سال کی صرف سیرت نہیں ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو کائنات کے وجود سے پہلے سے شروع ہوتی ہے کہ آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ وجہ کن فکا ہیں۔
اس پوری کائنات کے وجود میں آنے کا سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بہت مشہور جملہ ہے، شعر اور نعت کے طور پر بھی پڑھا سنا جاتا ہے کہ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اس دنیا میں وجود بخشنا نہ ہوتا تو پھر کسی اور کو بھی اس کائنات میں وجود نہ بخشا جاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو آسمانوں زمینوں کے پیدا ہونے سے بہت پہلے سے شروع ہوتی ہے۔ حدیث پاک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی قرأ طٰہٰ و یاسین قبل خلق السماوات والارض بألف عام۔ آسمانوں اور زمینوں کے بننے سے 1000 سال پہلے اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کی 2 سورتیں پڑھی، تلاوت کی، اللہ نے پڑھا، اور وہ دونوں سورتیں سورہ طٰہٰ، سورہ یاسین۔ طٰہٰ بھی رسول اللہ کا نام، یاسین بھی اللہ کے رسول کا نام، کہ آسمانوں زمینوں کے بننے سے 1000 سال پہلے اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ پڑھ رہے ہیں، سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، دنیا میں بھیج دیے گئے، 40 سال کا لمبا عرصہ ایسے گزرا کہ حضرت آدم ندامت و شرمندگی کی وجہ سے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھنے کی بھی ہمت نہ کر پائے۔ ایک موقع پر حضرت آدم کو یاد آیا تو آپ نے اللہ سے دعا مانگی اور عرض کیا کہ پروردگار محمد الرسول اللہ کے صدقے میں بخش دے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پہچانتے ہیں؟ عرض کیا میں تو نہیں پہچانتا، لیکن جب میری آنکھ کھلی، بدن میں آپ نے روح پھونکی اور میری آنکھ کھلی تو سب سے پہلے نظر عرش کے کتبے پر پڑی اور اس پر آپ کے نام کے ساتھ میں محمد الرسول اللہ لکھا تھا، تو میں نے سمجھا کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر ہے، کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو میں نے انہی کے صدقے سے گویا دعا مانگی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں اشعار پڑھتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں رسول اللہ کی نعت، رسول اللہ کی شان میں حضرت عباس نعتیہ اشعار ارشاد فرماتے ہیں۔ ان نعتیہ اشعار میں عجیب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے واقعات کو جو لڑیوں میں پرویا ہے اور اس کے پیچھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب حضرت نوح نے بددعا فرمائی تو حضرت نوح کی بددعا پر پوری دنیا میں سیلاب آیا، طوفان آیا، ساری دنیا ڈوب گئی، صرف حضرت نوح اور حضرت نوح کے ساتھ میں 80-82 آدمی محفوظ رہے اور بچ گئے۔ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ طوفان نوح میں نوح کیسے ڈوب سکتے ہیں جبکہ نوح کے اندر ابھی تک نور محمدی باقی ہے۔ اس نور محمدی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی طوفان نوح میں حفاظت کی۔ حضرت عباس فرماتے ہیں نمرود نے بڑی زبردست آگ جلائی اور اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لا کر پھینک دیا، ڈال دیا، لیکن وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نقصان نہیں پہنچا سکی، وہ بردن و سلامن بن گئی، وہ ٹھنڈی اور سلامتی والی بن گئی، لیکن حضرت عباس اس کو رسول اللہ سے محبت کی وجہ سے ایک اور انداز میں پیش کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ نمرود کی آگ ابراہیم کو کیسے جلا سکتی ہے جبکہ ابراہیم میں نور محمدی موجود ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم نے لٹا دیا، چاقو لے کر گردن پر پوری قوت کے ساتھ میں
ابراہیم نبی ہے اور نبی کے اندر ایک نبی میں 40 جنتی مردوں کی طاقت ہوتی ہے، 40 جنتی مردوں کی قوت ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ میں حضرت اسماعیل پر چھری چلائی ہے، لیکن وہ چھری حضرت اسماعیل کی گردن کاٹنے تیار نہیں ہے۔ یہ واقعہ تو ہم نے سنا، لیکن حضرت عباس کا نظریہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محبت کے ساتھ میں کہتے ہیں وہ چھری اسماعیل کو کیسے کاٹ سکتی ہے جبکہ اسماعیل کے اندر ابھی نور محمدی باقی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن الذبیحین ہیں، ایک ذبیح کے بیٹے نہیں، 2 ذبیحوں کے بیٹے ہیں، کہ جب اللہ جل شانہ نے خواجہ عبد المطلب کو زمزم کا کنواں، زمزم کی وہ جگہ بتائی اور حضرت خواجہ عبد المطلب نے تنہا کھڑے ہو کر اس زمزم کے کنویں کو وہ اس کو روشناس کرایا، اس کو اندر سے کھود کر جو بجھ چکا تھا، جو چھپ چکا تھا، اس کو ظاہر کرایا۔ تو اس موقع پر خواجہ عبد المطلب کے زیادہ بچے نہیں تھے، اس موقع پر قوم نے، قبیلے نے ان کے رکاوٹ بننے کی کوشش کی، ان کے آڑے آنے کی کوشش کی۔ تو خواجہ عبد المطلب نے منت مانی اور کہا کہ اللہ مجھے 10 بیٹے دیں گے تو میں ایک بیٹا اللہ کی راہ میں ذبح کر دوں۔ اللہ نے 10 بیٹے دیے، تو 10 بیٹوں کے ملنے کے بعد خواجہ عبد المطلب نے اپنے 10 بیٹوں کے نام ڈال کر قرآن نکالا کہ کس کو ذبح کیا جائے، تو جن کا نام نکلا وہ حضرت محمد الرسول اللہ کے والد محترم خواجہ عبداللہ کا نام نکلا۔ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، پورے قوم، قبیلے، خاندان کے لوگ آ گئے، کہنے لگے کس کو ذبح کر دیں گے؟ کہا نہیں، ان کو آپ ذبح نہیں کر سکتے، ایسے کیجئے کہ ان کو ذبح کرنے کے بجائے اونٹوں کو ذبح کرنے کی کوشش کیجئے، 10 اونٹ کے ساتھ میں عبداللہ کا نام ڈالیے، اگر اونٹ نکل گئے تو اونٹ ذبح کر دیں اور ورنہ بڑھا لیں۔ 10 ڈالے تو عبداللہ کا نام نکلا، 20 ڈالے تو عبداللہ کا نام نکلا، 10 بڑھاتے گئے یہاں تک کہ 100 اونٹ طے کر کے 100 اونٹ کے ساتھ خواجہ عبداللہ کا نام ڈالا، تو اب 100 اونٹ نکلے، 100 اونٹ کا نام قرآن میں نکلا، تو 100 اونٹوں کو ذبح کیا، خواجہ عبداللہ کو ذبح نہیں کیا۔ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھتیجے سے محبت کے وفور میں، بے پناہ محبت میں کہتے ہیں کہ وہ عبداللہ کیسے ذبح ہو سکتا ہے جبکہ ابھی اس کے اندر نور محمدی باقی ہے۔ تو رسول اللہ کی سیرت 570 سے نہیں شروع ہوتی ہے، آپ کی ولادت سے نہیں شروع ہوتی ہے، وہ تو کائنات کے وجود سے شروع ہوتی ہے، اور قیامت تک سیرت کا ایک حصہ ہے جو چلتا ہے، اور ایک حصہ وہ ہے جو قیامت کے قائم ہونے سے رسول اللہ کی سیرت کا ایک نیا باب کھلتا ہے، ایک نئی کتاب کھلتی ہے، جہاں سے رسول اللہ کی سیرت کا ایک نیا باب، نئی کتاب کھلتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لواء الحمد بی یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، آدم ومن دونہ تحتہ، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کا آخری انسان اس جھنڈے کے نیچے ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا اول شافعین و انا اول مشفعین، کہ سب سے پہلے میں سفارش کروں گا اور سب سے پہلے میری سفارش قبول کی جائے گی۔ ساری انسانیت حضرت آدم کے پاس جائے گی، حضرت آدم کہیں گے یہ میری شان نہیں ہے، میں تو خود اپنے لیے پریشان ہوں، میں تو سلم سلم کے نعرے لگا رہا ہوں، میں تو نفسی نفسی کہہ رہا ہوں، مجھ سے نہیں ہوگا، تم نوح کے پاس چلے جاؤ، نوح کہیں گے ابراہیم کے پاس چلے جاؤ، حضرت ابراہیم کہیں گے موسیٰ کے پاس چلے جاؤ، حضرت موسیٰ کہیں گے کہ عیسیٰ کے پاس چلے جاؤ، حضرت عیسیٰ کہیں گے یہ شان میری نہیں ہے، آؤ تمہیں میں ان کے پاس لے جاتا ہوں جن کی یہ شان ہے، جو آج اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر سفارش کرنے کا حق رکھتے ہیں۔
جو آج اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، جن کے اندر یہ جن سے اللہ کی اس درجے محبت ہے کہ اللہ ان کو دیکھ کر اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا کہ یہ تنہا واحد اکیلی شخصیت ہے جس کے لیے قرآن میں اللہ نے اعلان کر دیا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ. یہ اعلان کسی اور کے لیے نہیں ہوا ہے، یہ اعلان صرف حضرت محمد الرسول اللہ کے لیے ہوا ہے کہ اللہ نے اعلان کر کے کہہ دیا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اگلے پچھلے آپ کے سارے معاف ہیں. اس اعلان کی برکت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی یہ کہہ رہے ہوں گے میرا کچھ نہ کچھ معاملہ اٹکا ہوا ہے. حضرت آدم کہیں گے جنت میں رکا کے کہا تھا اس درخت کے قریب نہ جانا، میں بھول سے چلا گیا، آج اللہ نے پوچھ لیا تو کیا کہوں گا. حضرت نوح کہیں گے جی بددعا میری بددعا پر ساری انسانیت ڈوب رہی تھی، لیکن میرے بچے کو دیکھ کر میرا دل رہا نہ گیا، میں نے اللہ سے پکار کے کہا ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق. پروردگار میری اولاد ہے، اس کو بچا لے، تیرا وعدہ سچا ہے. تو اللہ کو غصہ آ گیا، اللہ تعالیٰ غضبناک ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نوح یہ ساری انسانیت تو اس لیے ڈوب رہی ہے کہ تم نے یہ بددعا کی، تم نے کہا کہ پروردگار جو میرا نہیں ہے وہ تیرا نہیں ہے. تو میں نے اس لیے فیصلہ کیا ڈوبنے کا کہ جو میرا نہیں وہ تیرا نہیں. تو تم خود بتاؤ یہ اولاد جو میری نہیں وہ تمہاری کیسے ہوگی. حضرت نوح کہہ رہے ہوں گے مجھے ہمت نہیں ہے. حضرت ابراہیم کہہ رہے ہوں گے مجھے ہمت نہیں ہے، میں نے سارے ان سب کو گرا کر ہاتھ پیر سر پھوڑ کر پیٹ پھاڑ کر جی بڑے کے سامنے کلہاڑی رکھ دیا تھا. لوگوں نے پوچھا تو میں نے کہا بل فعلہ کبیرہم، اس سے پوچھو جس کے سامنے کلہاڑی رکھی ہے، مجھ سے کیوں پوچھتے ہو. میں نے بات ذرا بنا دی تھی، آج اللہ پوچھیں کہ صحیح کیوں نہیں کہا تو کیا جواب ہوگا. حضرت موسیٰ کہیں گے ایک گھونسا مارا تھا، میں نہیں سمجھا کہ وہ ایک گھونسے بھی چلا جائے گا. مجھے کیا معلوم تھا ایک گھونسا نہیں برداشت کرے گا، میرے ایک گھونسے وہ ڈھیر ہو گیا. تو آج اللہ کے سامنے ڈرتا ہوں کہ اللہ وہ نہ پوچھ لیں. تو ہر نبی گھبرائے ہوئے ہوں گے اس لیے کہ کسی کے لیے یہ اعلان نہیں ہے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ کہ اگلے پچھلے سب معاف ہیں. وہ صرف اور صرف حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعلان ہے. اس لیے اللہ کے رسول وہ سفارش شفاعت کبریٰ کریں گے، جس شفاعت کبریٰ سے پوری انسانیت کو، تمام انسانیت کو نفع پہنچے گا. بزرگوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے جی از اول تا انتہا، دنیا کے آغاز سے لے کر دنیا کے ختم ہونے تک اور وہاں سے لے کر آخر تک ابد الآباد تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو اللہ نے ظاہر کیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کیا ہے اور یہ بات گویا ہمیں اچھی طرح سے سمجھنا ہے کہ اللہ کے رسول کا کوئی ہمسر نہیں ہو سکتا. ہمسر رسول ہمسر رسول کوئی نہیں ہو سکتا. وہ اللہ کے رسول ہیں جس مقام تک ابراہیم بھی نہیں پہنچ سکتے. اللہ جل شانہ نے 2 لاکھ پیغمبر دنیا کے اندر بھیجے. 2 لاکھ پیغمبروں میں 313 رسول ہیں اور 313 رسولوں میں 5 جلیل القدر رسول ہیں. 5 جلیل القدر رسول. وہ 5 جلیل القدر جی حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ، حضرت نوح، حضرت ابراہیم اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان میں 2 اللہ کے خلیل ہیں جی، 2 اللہ کے خلیل ہیں، 3 کلیم ہیں. حضرت موسیٰ نے بھی اللہ سے بات کی، حضرت ابراہیم نے بھی اللہ سے بات کی، حضرت رسول اللہ معراج پر عرش کے سامنے پہنچ کر اللہ تعالیٰ سے بات کی ہے. 3 کلیم ہیں، 2 خلیل ہیں اور حبیب صرف ایک ہے اور وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جی. ان کے مقام تک ابراہیم نہیں پہنچ سکتے تو کوئی اور ہمسر رسول نہیں ہو سکتا ہے.
ہمسر رسول کا رتبہ کسی کو نہیں مل سکتا، وہ سب سے اعلیٰ، سب سے بلند، سب سے بالا اور سب سے اونچی شخصیت ہے، جن کی عظمت کا قرآن نے اعلان کیا، موقع موقع پر اعلان کیا۔ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ جو نبی کے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز دیتے نا سمجھ، پتہ نہیں ہے نبی کا مقام کیا ہے، نبی کا رتبہ کیا ہے، نبی کی شان کیا ہے، نہیں معلوم ہے، یہ کھڑے ہو کے پکارتے ہیں، وہ کامیاب ہے۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، وہ جو حضور کے سامنے اپنی آوازیں نیچی کر لیتے ہیں، ان کا رتبہ اونچا ہے، وہ امتحان کے کامیاب طلبہ ہیں۔ تو بزرگوں، یہ میں آپ کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم نبی کے رتبے کو پہچانیں، اور اللہ جل شانہ نے رسول اللہ پر جو کلام اتارا، وہ کلام اللہ کے رسول نے کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ پیغمبر حضرت جبرائیل جب قرآن لے کے آتے تھے تو پیغمبر سامنے بیٹھ کر قرآن سنتے تھے، لیکن عجیب کیفیت تھی کہ نبوت کی ذمہ داری ہے، آیات قرآنیہ ہیں، کہیں میں بھول نہ جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جذبہ تھا، آپ تو فتبع قرآن، آپ کیا کریں، نبی کے جبرائیل کے صرف پڑھنے کو غور سے سنیں، یہ سب ہم آپ کے دل میں بٹھائیں گے، ثم ان علینا بیانا، پھر ہم یہ پورے کا پورا قرآن آپ کے زبان سے احادیث کی روشنی میں، آپ کی زندگی کے عمل کی روشنی میں پوری امت تک اس قرآن کا پورا بیان پہنچائیں گے۔ کہ رسول اللہ نے نماز کسے کہتے ہیں بتایا، وضو کسے کہتے ہیں بتایا، جی تیمم کیسے کرنا بتایا، کھانا کیسے کھانا، یہ اللہ کے رسول نے بتایا۔ ایک چھوٹا سا بچہ صحابی رسول حضور کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ان کا ہاتھ چاروں طرف گھوم رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کل مما یلیک، بیٹے سامنے سے کھاؤ، جی پورا ہاتھ پورے برتن میں نہیں گھومنا چاہیے، سامنے سے کھاؤ۔ انہوں نے سامنے سے کھانا شروع کیا، برتن بدلی، چاول تھا یا جی روٹی تھی، پتہ نہیں کیا ہو گئی، برتن دوسری برتن آئی، دوسری برتن میں 4-5 قسم کے کھجور رکھے ہوئے تھے، تو یہ صرف سامنے کے کھجور اٹھا کے کھا رہے تھے، لیکن نظر پوری برتن پر تھی، وہ بھی کھانا چاہ رہے تھے۔ حضور نے بتا دیا کل مما یلیک، سامنے سے کھاؤ، تو صرف سامنے کا کھا رہے ہیں، وہ سب دیکھ رہے ہیں۔ حضور نے اندازہ کر لیا، فرمایا بیٹے ایک چیز ہو تو سامنے سے کھاؤ، کئی چیزیں ہو تو الگ الگ اٹھا کے کھاؤ۔ یہ طریقہ ہے، اللہ کے رسول نے سکھایا ہے، یہ اللہ کے رسول کی تعلیم ہے، یہ تبیین ہے، یہ بیان قرآن ہے جو اللہ کے رسول نے پوری زندگی میں دی ہے۔ تو ہمسر رسول بھی کوئی نہیں، مبین الکلام بھی کوئی نہیں، اللہ کے رسول ہی مبین الکلام بھی ہے، اور رسول اللہ کا رتبہ کسی کو نہیں۔ یہ زندگی ہے جو اللہ کے رسول نے ہمیں دی ہے، سکھائی ہے، اس زندگی کو اپنانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول آگے آپ کا احسان ہے، آپ نے احکامات دیے، آپ نے ہدایات دی، آپ نے پیشن گویاں دی، قیامت کے آنے سے پہلے قیامت کے کیا حالات پیش آئیں گے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، تاکہ ہم سنبھل کے زندگی گزاریں۔ میرے عزیز مکرم مولانا شاکر اللہ صاحب نے بہت تفصیل سے بچوں پر، جوانوں پر، ماں باپ پر، سب پر آپ نے بیان کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو آپ سنیں تو آپ کا اندازہ ہوگا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آج کا یہ سارا منظر جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جو آج سے پہلے کے بڑے بوڑھے جنہوں نے دیکھنے کے بارے میں شاید سوچا بھی نہیں تھا، لیکن وہ سب کچھ آج میں اور آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، وہ سب رسول اللہ کا بیان کیا ہوا ہے۔ 1400 سال پہلے اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے، جی آج سوچا نہیں جا سکتا۔ وہ جاہلیت کا دور جیسے ابھی بتایا، اس جاہلیت کے دور میں بچے زیادہ پیدا کرنے کا شوق تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں کے جذبات کس طرح سے ہوں گے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی وہ عورتیں جن کی اولاد نہیں ہوگی یا اولاد کم ہوگی وہ خوشی محسوس کریں گے،
اور جن کی اولاد ہوگی وہ غم محسوس کریں گے. تحزن ذوات الاولاد، کہ جن کی اولاد ہوگی وہ غمزدہ ہوں گے. کہ آج مرد میں ہمت میں یہ مرد اور مرد میں ہو عورت میں ہو مجمع میں بیٹھ کر لوگوں میں جی اٹھتے بیٹھتے ہوئے میرے 6 بچے ہیں، میرے 8 بچے ہیں، یہ 6 بچے ہیں 8 بچے ہیں کہنے کی آج ہمت نہیں ہے لوگوں. یہ لوگ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ میرے کم سے کم بچے ہیں. اور یہ بات اللہ کے رسول نے آج سے 1400 سال پہلے فرمائی کہ تحزن ذوات الاولاد وتفرح الاواقر، کہ اولاد والے شرمندہ ہوں گے اور جن کے بچے نہیں ہوں گے ان کا سینہ پھلا ہوا ہوگا. رشتوں کے مانگنے میں دستور بن چکا ہے آج کے زمانے میں کہ رشتے مانگنے سے پہلے لوگ جب رشتے پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے یہ پوچھتے ہیں فیملی چھوٹی ہے کہ بڑی؟ فیملی چھوٹی ہے یا بڑی ہے، یہ سوال آج کیا جاتا ہے. اور چھوٹی فیملی پسند کی جاتی ہے، بڑی فیملی پسند نہیں کی جاتی. اس کو اللہ کے رسول وہ اس وقت پر بیان کر رہے ہیں 1400 سال پہلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنیں آپ کو اندازہ ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا تقوم الساعة حتى يكون الولد غيظا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عجیب ارشاد ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج ہر آدمی اپنے بچوں سے پریشان ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بچے کیا نہیں بن جائیں گے، جب تک بچے پٹاخہ نہیں بن جائیں گے. یہ بچے کو چھینا مشکل ہے، بات کرنا مشکل ہے، بچے کو کوئی بات سمجھانا مشکل ہے. ضد غصہ بھرا ہوا ہے، ہر بچے کے اندر ضد غصہ بھرا ہوا ہے. ماں باپ پریشان، بہت ساری ماں باپ پریشان ہو کر آ کر علماء سے کہتے ہیں کہ حضرت بچہ بہت ضدی ہو گیا ہے، شاید نام کا اثر ہے. شاید نام کا اثر ہے، نام کی وجہ سے ضدی ہو گیا ہے. تو میں اکثر عرض کرتا ہوں نام کی وجہ سے نہیں، آج سے اگر چند سال پہلے کہا جاتا تو یہ کہا جا سکتا تھا کہ نام کا اثر نہیں ہے، گود میں لے کر جو سامنے کے یہ دھوم دھڑا کے دیکھ رہی ہو، گود میں بچے کو ڈال کر یہ مار توڑ یہ ہنگامے جو دیکھ رہے ہیں اس کا اثر بچے کے اوپر ہو رہا ہے. اور آج تو بہت آسان ہے سمجھنا کہ دنیا کی ہر ماں، یہاں نہیں صرف ہمارے ملک میں نہیں جی مشرق سے لے کر مغرب تک دنیا کی ہر ماں اپنے بچے کو دودھ پلانا چاہتی ہے، اپنے بچے کو کھانا کھلانا چاہتی ہے. تو بہت آسان طریقہ ہے، موبائل ہاتھ میں دے دو پھر نوالا منہ میں ڈالتے رہو، بچے کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کھا رہا ہے کہ نہیں کھا رہا ہے. اور بچے کو وہ سادے سیدھے گیمز پسند بھی نہیں آج کے بچوں کو. وہ سادے سیدھے گیمز میں ٹائم پاس بھی نہیں ہوتا ہے، دل لگتا بھی نہیں ہے. ہر بچہ چاہتا ہے ایسے گیمز ہونے چاہیے جس میں ڈشم پتہ نہیں کیا کیا ہو. جی ان کے ساتھ میں ہونے والے گیم وہ بڑے مزیدار ہوتے ہیں، اس میں بڑی لذت آتی ہے. اس کو اللہ کے رسول نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى يكون الولد غيظا. بچے یہ بچہ بچپن میں پٹاخہ اور 18 سال 20 سال کا ہوتے ہوتے آٹم بم بن جاتا ہے، اور پھر جب گھر میں پھٹتا ہے تو پورا گھر پھٹ جاتا ہے. یہ سب ہماری کمزوریاں ہیں. جیسے اشارہ دیا اپنے بچوں کی تربیت کی مجھے اور آپ کو فکر کرنا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جی وَيَكُونُ الْمَطَرُ فَيْضًا، کہ بارشیں آج دیکھو جب بارش ہوتی ہے سیلاب کا منظر ہو جاتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بارشیں ہوں گی تو طوفانی بارشیں سیلاب کی طرح سے. اور یغیظ اللئیم غیظا یفیظ اللئیم فیضا یغیظ الکریم غیظا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اچھے لوگ ختم ہو جائیں گے، بروں سے دنیا بھر جائے گی. آج کسی پہ بھروسہ نہیں کر سکتے، کسی کے متعلق اچھا ہونے کی بات صرف منہ پر بول سکتے ہیں، پیچھے نہیں بول سکتے. اللہ کے رسول نے آگے جو بات کہی وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یجترئ الصغیر علی الکبیر ویجترئ اللئیم علی الکریم. اللہ کے رسول فرماتے ہیں آپ راستے سے گزرتے ہوئے کسی بچے کو غلطی کرتا ہوا دیکھ کر اس سے بات کرنے کی بڑوں میں ہمت نہیں.
جی بچہ شرارت کر رہا ہے، کوئی غلطی کر رہا ہے، کوئی بے ادبی کر رہا ہے، کوئی بدتہذیبی کر رہا ہے، تو گزرتے ہوئے بڑے کرنا تو دور کی بات ہے، کھڑے ہو کر بات کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صغیر چھوٹا بڑے پہ جھری ہو جائے گا، کمینہ عزتدار لوگوں کے پر جھری ہو جائے گا۔ ماحول بدل رہا ہے، معاشرہ بدل رہا ہے، لیکن اس معاشرے اور ماحول کو بدلنے کی طاقت میرے اور آپ کے اندر بھی ہے۔ ہمیں بھی کچھ فیصلے کرنے ہیں، جیسے یہ اجلاس آپ نے منعقد کیا، اتنے سارے علماء کو آپ نے ساتھ لیا، یہ علماء ائمہ جو مسجدوں کے ہیں، آج ہی میں نے حدیث بیان کی جمعے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ علی کثبان المسک یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم سب کہاں ہوں گے؟ ہم سب سوانیزے پر سورج ہوگا، زمین تانبے کی بنی ہوگی، پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے، یہ مؤذن امام کہاں ہوں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کو اللہ مشک کے ٹیلوں کی تفریح کے لیے بھیجے گا۔ یہ منار دیکھنے زندگی میں نہیں جا سکے، پوری زندگی میں اوٹی پھرنے نہیں جا سکے، یہ کبھی چنئی کے کنارے، مدراس کے کنارے اٹھتا سورج نہیں دیکھ سکے، یہ منگلور کے پاس پہنچ کر ڈوبتا سورج بمبئی کے پاس جا کے ڈوبتا سورج نہیں دیکھ سکے، یہ زندگی بھر اپنی تج چکے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے یہاں تفریح نہیں کی، آؤ حشر کے میدان میں تمہیں تفریح کراؤں گا۔ کون؟ اللہ کے رسول نے فرمایا رجل یؤم قوما وهم به راضون، اللہ کے رسول نے فرمایا امامت کرنے والے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا رجل ینادی بالصلوات الخمس کل یوم ولیلۃ، ہر دن 5 اذانیں دینے والا، کہ جس کے لیے 24 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی کر کے لوگ تھک جاتے ہیں، اور مؤذن کی 24 گھنٹے کی ڈیوٹی۔ گہری نیند سو نہیں سکتا، گہری نیند سو گیا تو پھر صدر صاحب دوسرے دن رخصت کر دے۔ جی آج نیند لگ گئی تھی، آنکھ نہیں کھلی، اس لیے فجر کی اذان نہیں ہوئی، اچھا گھر میں سوتے ہی رہو، اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے، بس ہے آپ نے ذمہ داری پوری کری، رخصت اسی دن۔ جی جیسے آپ کو گہری نیند لگتی ہے ان کو بھی لگ سکتی ہے، لیکن نہیں سو سکتے، فجر کو اٹھنا ہے۔ جی کہیں گئے دوا کے لیے، بچی کو دوا کے لیے لے کے گئے، ڈاکٹر صاحب 11 بجے آتے ہیں، جا کے انتظار میں لائن میں بیٹھے تو بے چینی سے گھڑیال دیکھ رہے ہیں کہ 11 سے 1 تک پتہ نہیں کتنا تیز وہ جو ہے کاٹا گم کرتا ہے، بیٹھ نہیں سکتے تسلی سے۔ قربانیاں ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان قربانیوں کا بدلہ وہاں ملے گا۔ یہاں آپ 12-13 ہزار دیکھ کر خوش ہو گئے ماشاءاللہ، جی 12-13 ہزار پر گویا پوری ذمہ داری کا ہم نے معاوضہ ادا کر دیا۔ ہمیں یہ علماء سے بھی میں عرض کرتا ہوں کہ ہم آپ کے ملازم نہیں ہیں، ہم اللہ کے ملازم ہیں، ہم آپ کے ملازم نہیں ہیں، ہم اللہ کے ملازم ہیں۔ اور جی فارسی کا مشہور مقولہ ہے، فارسی میں کہتے ہیں قدر جوہر شاہ دانت یا بھی دانت جوہری، جوہر موتی کی قدر وہ تو بادشاہ کو معلوم ہے یا پھر جوہری کو معلوم ہے، ترکاری بیچنے والے کو جوہری موتی کی کیا قدر معلوم ہے، دودھ بیچنے والے کو موتی کی کیا قدر معلوم ہے، وہ تو شاہ جی بادشاہ کو معلوم ہے، جوہری کو معلوم ہے، ان کی قدر اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے رسول کو معلوم ہے، جی ہمیں نہیں معلوم۔ اس لیے بزرگوں مجھے عرض اتنا ہی کرنا ہے کہ ان اہل علم کے ساتھ ہماری زندگیاں سنوارنے کے لیے، ہماری زندگیوں کو محفوظ رکھنے کے لیے اور اپنے آپ کو جی دنیا اور آخرت میں اپنا بچاؤ اور اپنی حفاظت کے لیے جی ہم سب کو ایک ہی کام کرنا ہے، اور وہ کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بتایا کن عالمن، خود پڑھ لکھ کر عالم بن جاؤ، بہت اچھا ہے، آپ خود ہی بن جاؤ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کن عالمن، عالم بن جاؤ، نہیں بن سکتے متعلمن، طالب بن جاؤ، متعلم بن جاؤ، پڑھ نہیں سکتے، عالم نہیں بن سکتے، پڑھنا تو شروع کر دو، جی پڑھنا شروع کر دو، دین سیکھنا شروع کر دو۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو جی یہ مجمع جو یہاں بیٹھا ہوا ہے ایسے بن جاؤ کہ دین کی بات سننے والے۔ حضرت مولانا شاکر اللہ صاحب جب جی پورے جذبے کے ساتھ میں، پورے درد کے ساتھ میں بیان کر رہے تھے تو میرا دل اندر سے پکار کے کہہ رہا تھا کہ مولانا جن کو آپ بلا رہے ہیں وہ نہ ہمارا جمعہ کا بیان سنتے ہیں نہ ایسی تقریروں میں آتے ہیں، ان کے کانوں میں تو بات ہماری پڑتی ہی نہیں ہے جن کو ہم سنانا چاہتے ہیں۔
تو اس لیے کن مستمیعن بنو، سننے والے بنو، نہیں تو کم از کم آخری درجے میں محبت کرنے والے بنو۔ یہ علماء سے محبت کرو، علماء سے چاہت کرو۔ جی راستہ گزرتے ہوئے کبھی پھلیاں نظر آئی، آپ نے پھلیاں خریدی تو وہ پھلیاں ہی صحیح، کبھی عالم صاحب کے ساتھ، امام صاحب کے ساتھ بیٹھ کر دو چار پھلیاں کھاؤ، کھلا دو ان عالم صاحب کو، امام صاحب کو۔ جی صرف پھلیاں نہیں، بادام بھی کھلا سکتے ہیں، میں کم سے کم کی بات کر رہا ہوں۔ تو محبن کم سے کم چاہنے والے تو بنیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَا تَكُنْ خَامِسًا، عالم بھی نہیں، متعلم بھی نہیں، جی مستمع بھی نہیں، محب بھی نہیں، عالم بھی نہیں، پڑھنے والا بھی نہیں، چاہنے والا بھی نہیں، سننے والا بھی نہیں، تو یہی وہ مجمع ہے جو برباد ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا فتہلک، برباد ہو جاؤ گے، تو یہی وہ مجمع ہے جو برباد ہو رہا ہے۔ اس لیے بزرگوں میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ہم سب کوشش کریں، ایک ایک نوجوان کے کندھے پر ہاتھ رکھیں، محبت پیار کے ساتھ۔ جی ان ماؤں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کے لیے درد و فکر کے ساتھ میں دعائیں مانگیں۔ جی ماں کی دعا، باپ کی دعا، اس کی بھی تاثیر ہوتی ہے۔ اور جو بچپن کا وقت ہے اس وقت میں جی اپنی حفاظت کریں، وہ اولاد کی حفاظت خود بخود ہو جائے گی۔ کہ آپ اپنے آپ کا بچاؤ کریں گے، اللہ آپ کے بچوں کے بچاؤ کا انتظام کریں گے۔ اس لیے اپنی زندگیوں کو دینی بنانا، ایمانی بنانا، نماز کی پابندی کرنا، یہ سارا مجمع آیا ہوا ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں نیت کریں انشاءاللہ 5 وقت کی نماز مرتے دم تک پابندی سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اگلی جمعہ سے شروع کریں گے۔ کب سے شروع کریں گے؟ آج سے شروع کریں گے انشاءاللہ، کریں گے نا انشاءاللہ۔ جی نماز پڑھنا، اپنے بچوں کو نمازی بنانا، اپنے گھر میں نماز کا ماحول بنانا، گھر کی عورتوں کو لے کر کبھی دین کی 2-4 باتیں ان کو سنانا، یہ تھوڑا سا ماحول ہے۔ اس ماحول سے زندگیاں بنتی ہیں، سنورتی ہیں اور بھلی ہوتی ہیں۔ اس لیے نیتیں کریں کہ نماز کی پابندی کریں گے، بچوں کو نمازی بنائیں گے، گھر کی عورتوں کو نمازی بنائیں گے۔ کبھی موقع نکال کر اپنے بچوں کو، عورتوں کو ساتھ لے کر دین کی مجلسیں لگائیں گے، ان کو اللہ رسول کی باتیں سنائیں گے، بڑے بزرگوں کے قصے کہانیاں ان کو سنائیں گے، تو ان کی تربیت ہوگی۔ اور پھر علاقوں کے بڑوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ بھی علاقے کے اعتبار سے فکر کریں کہ ایک ایک محلے کے اندر خیر زندہ ہو، بھلائی زندہ ہو، اور اس کے لیے ایسی مجلسیں، صرف مجلسوں کا نہیں، اس کے ساتھ ساتھ گھر گھر جانا، بچوں کو ملنا، نوجوانوں کو حوصلہ دلانا، یہ بھی ضروری ہے۔ ان سارے کاموں کو کریں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے جس درد دل کے ساتھ ہمارے نوجوانوں نے بہت ہی ہمت اور جذبے کے ساتھ میں آج کا یہ جلسہ منعقد کیا، اور جس طرح سے مولانا شاکر اللہ صاحب نے اپنے دل کو کھول کر درد کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھا ہے، ایسا انشاءاللہ ضرور ہوگا ہماری کوششوں کی برکت سے۔ جی یہاں ہم آئے، حاضر ہوئے، سنے، دعا کر چہرے پہ ہاتھ پھیر کے چلے گئے، تو اس سے کام نہیں ہوگا۔ یہاں آ کر عزم کر کے، نیت کر کے، حوصلے کے ساتھ، جذبے کے ساتھ اپنے علاقے میں کام کرنے کا ارادہ کریں، ضرور انشاءاللہ جی اس کے نتائج اللہ ضرور ظاہر کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور پوری امت کو خیر کی راہوں پر چلنے، اچھا ماحول بنانے اور اچھی جی اولاد، اچھی نسلوں کو وجود میں لانے کے لیے اللہ مجھے آپ کو، پوری امت کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ حضرت والا دامت برکاتہم کا کہ حضرت نے جو پہلوؤں پر، جن پہلوؤں پر بات کرنی تھی، تمام پہلوؤں پر ہم تمام